کیونکہ آج ہے 15 اگست، کل یوم آزادی تھا، اور الحمدللہ اس دفعہ پوری قوم نے جس یکجہتی کے ساتھ جشن آزادی کی تقریبات میں حصہ لیا، محرم کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، اس پہ میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان تمام مشنز کا جنہوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ پروگرام کیا، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دارالخلافے سے وہاں تقریبات منعقد کی گئیں، اور پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے نظریے کے ساتھ یکجہتی کا ایک اس کی تجدید کی گئی، تو اس پہ پوری قوم کو مبارک ہو۔ دوسرا، ابھی میں آ رہا ہوں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ سے، جس میں سارے ہمارے منتخب ضلع کے نمائندگان بھی موجود تھے، ایم این ایز، ایم پی ایز موجود تھے۔ ہم نے آج نارمل جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے علاوہ جو محرم کے سلسلے میں جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں، جو اپنا مختلف تیاریاں ہیں، اس کے بارے میں سی پی او صاحب سے ایک بریفنگ لی، اور سی پی او صاحب نے پورا جو ان کا کنٹینجنسی پلان ہے، سیکیورٹی پلان ہے، کنٹینجنسی پلان ہے، اس پر انہوں نے بریف کیا اور پورے ہاؤس کو اعتماد میں لیا۔ میں نے درخواست بھی کی ہے جتنے ہمارے منتخب نمائندگان ہیں کہ وہ یہ امپورٹنٹ ایام ہوتی ہیں، انتظامیہ کے ساتھ انشاءاللہ مکمل ہمارا تعاون رہے گا، تاکہ ہمارے شہر کا جو امن عامہ ہے اور آپس میں جو ہماری بھائی چارے کی فضا ہے وہ قائم و دائم رہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، مجھے بریف کیا گیا کہ علماء کرام، مشائخ نے، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنا جو اس میں حصہ ملایا ہے، ان کی آراء سے جو ہم مستفید ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑی ملتان میں ایک تعمیری جو ہے فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک وزاداری کا، عزاداری کے ساتھ ساتھ وزاداری کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ ایک یہاں سے شروع کر لیں، یہاں سے شروع کر لیں۔ افغانستان میں کابل پر تقریباً کیپچر کر لیا ہے، اور انہوں نے تقریباً عام معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا ان کو باضابطہ طور پر وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں، اور افغان حکومت بھی سرنڈر کرنے کو تیار ہے۔ سوال اس کے دیکھیے، پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان بارہا یہ کہتا آیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی عسکری حل نہیں ہے۔ پاکستان کے اس موقف کو دنیا نے تسلیم کیا، اور خاص طور پہ یہ پوزیشن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سال ہا سال پرانی پوزیشن ہے۔ دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور وہ پیج کیا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ گفت و شنید سے، مذاکرات سے حل کیا جائے، اور پرامن طریقے سے ایک ٹرانزیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے آ جائے، جو کہ انکلوسیو ہو، براڈ بیسڈ ہو، تاکہ جتنے افغانستان کی اہم جو وہاں کی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو نمائندگی مل سکے، اور وہ مل بیٹھ کر پرامن طریقے سے افغانستان کے مستقبل کا حل تلاش کر سکیں۔ اب یہ افغانستان کی قیادت کی آزمائش کے لمحات ہیں۔ افغانستان کی عوام کیا چاہتی ہے؟ وہ امن چاہتے ہیں،
وہ استحکام چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں, انہیں نقل مکانی نہ کرنی پڑے. وہ ڈسپلیسمنٹ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں روزمرہ کا کاروبار بھی چلتا رہے, بازار بھی کھلے رہیں, بچوں کی تعلیم بھی جاری رہے, اور جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ رہیں. ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے اور گفت و شنید سے مسئلہ حل ہو. ہماری یہ کوششیں جاری ہیں. ہم جتنے پروسیسز تھے پاکستان اس کا حصہ رہا ہے, چاہے دوحہ میں نشستیں ہوئیں, چاہے ٹروئکا پلس کے سٹنگز ہوئیں, تو پاکستان نے ٹروئکا پلس میں بھی, دوحہ پروسیس میں بھی, استنبول پروسیس میں بھی, ماسکو فارمیٹ کے جو اجلاس تھے ان میں بھی پاکستان نے ایک مثبت رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا ڈپلومیٹک جو آؤٹ ریچ ہے وہ بھی جاری ہے. وزیر اعظم کی اجازت سے انشاءاللہ میں عاشورے کے فوراً بعد مختلف ہمارے جو افغانستان کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی کروں گا اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوگا, تاکہ ہم ایک پرامن حل کی طرف آگے بڑھ سکیں اور دیگر ہمسایوں کے جو کنسرنز ہیں, ہم بھی ہمسائے ہیں, چین بھی ہمسایا ہے, ایران بھی ہمسایا ہے, تاجکستان بھی ہمسایا ہے, ازبکستان بھی ہمسایا ہے, ترکمنستان بھی ہمسایا ہے. جتنے ہمسائے ہیں ہم مل کر بیٹھ کر ایک پیج پر ہوں اور افغانستان کی بہتری مقصود ہے. ہمیں ہمارا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا ہے امن و استحکام, افغانستان کی یکجہتی خوشحالی, یہ ہمارا ایجنڈا ہے. عوام کی پروٹیکشن, یہ ہمارا ایجنڈا ہے. خون خرابے سے بچاؤ, یہ ہمارا ایجنڈا ہے. تو اس پہ ہم مل کر ہم بات کو آگے بڑھائیں. میری آج مجھے بھی اطلاع ملی ہے, میں میٹنگ میں تھا, کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آج شام کو میری ان سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطلاعات کے مطابق انشاءاللہ افغانستان کا ایک اہم رہنماؤں کا ایک وفد پاکستان بھی تشریف لا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک میری نشست ان قریب ہو جائے. مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال. دیکھیے, افغانستان کی صورتحال ایسی ہے جو لمحہ بہ لمحہ چینج ہو رہی ہے, ایوالو ہو رہی ہے. ٹھیک, ہم گفتگو کر رہے تھے کل 2 دن پہلے ایک میٹنگ کو میں چیئر کر رہا تھا اور میں گفتگو کر رہا تھا, تو رات کو جو میرے نوٹس تھے وہ کچھ اور تھے. صبح جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میری معلومات میں اضافہ ہوا, اور جب میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا میٹنگ کو چیئر کر رہا تھا تو سچویشن اور تبدیل ہو چکی تھی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سچویشن فلوئڈ ہے, سچویشن ایوالو کر رہی ہے. اس میں ہمیں بڑی ذمہ دارانہ گفتگو بھی کرنی ہے اور ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا رول پلے کرنا ہے. پاکستان کا رول انشاءاللہ مثبت رہے گا. ہم واضح کہہ چکے ہیں, ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی ہے, نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے. افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے, چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں. مل بیٹھ کر ان نے فیصلہ کرنا ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے آمین کہیں گے. یہ پاکستان کی ایک سوچی سمجھی کنسیڈرڈ پالیسی ہے. کیا
اور سر کیا پاکستان کی ایمبیسی وہاں پر کام کرے گی؟ پاکستان کی ایمبیسی وہاں فنکشن کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی اور وہاں سٹینڈرڈ ہے یا وہ وہاں سے باہر جانا چاہتا ہے اور پاکستان انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دیکھیے یہ اس وقت گفتگو جاری ہے، میں پہلے عرض کر چکا کہ سچویشن بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے اور اس پر کوئی رائے دینا اس وقت حتمی رائے دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا۔ ٹرانزیشنل سیٹ اپ پر ایک ایسی ارینجمنٹ پر جو ارینجمنٹ امن کو فروغ دے اور وہاں انسانی جانوں کے تحفظ کو اولیت دی جائے تاکہ جو فنکشننگ ہے، روزمرہ کی فنکشننگ ہے، وہ جاری رہے۔ اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور گفت و شنید سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ سب سے افضل ہوگا۔ یہ وہی سوال ہے جو وہ بھائی کر چکے ہیں، میں جواب دے چکا ہوں۔ جی دیکھیے یہ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آبجیکٹیوز جو ہمارے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں وہ آبجیکٹیوز پیش کیے ہیں۔ اب ہم اس کو مائکرو مینج تو نہیں کر سکتے، اور نہ یہ پاکستان کا کام ہے۔ پاکستان کا کام مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے، پاکستان کا کام ہے جو انٹرنیشنل جو ایک سوچ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم امن کو، پیس کو اور ریکنسیلیشن کو، اس پر ہم فوکس کریں۔ امن، پیس اینڈ ریکنسیلیشن ہماری کوشش ہے اور وہ کوشش ہماری جاری رہے گی۔ آپ بھارتی میڈیا سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں۔ جواب ہمارا یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ میں نے پہلے پیش کر دی ہے، اور ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ دنیا کو اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس یقیناً ہے۔ بھارت کو بھی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور الجھانے کی کوشش نہ کرے تو یہ خطے کی بہتری ہے۔ اگر وہ ایک تعمیری رول پلے کرتا ہے اور سپوائلر کا رول پلے نہیں کرتا تو یہ افغانستان کے لیے ان کا ایک اچھا جیسچر ہوگا۔ یہ خیر سگالی کا وقت ہے، نہ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بہت اہم رول پلے کیا۔ پاکستان امریکہ کو اور ان کو یہ طالبان کو ٹیبل پہ لائے مذاکرات میں۔ فیوچر میں آپ پاکستان کا رول افغانستان کے معاملوں میں پیس کے بارے میں اس طرح سے دیکھیے، افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہم نے نہیں کرنا، افغانستان کے لوگوں نے کرنا ہے۔ خود بیٹھ کر آپس میں مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ہم اس میں جو ایک سہولت کار کا، فیسیلیٹیٹر کا رول ہے ہم نے پلے کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن کبھی ہم نے اس کو اگریسو کمپین کے طور پر نہیں لیا، اس میں کیا ہے آپ کا دوست کم سا؟ دیکھیے، ہم آبجیکٹیوز کو دیکھیں۔ کئی لوگوں نے ہم پہ سخت جملے کہے، ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا، ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ کہ اگر شکوہ
जवाब शिकवा में हम पड़ जाएं तो फिर जो मकसद है वो आगे नहीं बढ़ता। आपको नजर अपने मकसद पे रखनी चाहिए। मकसद क्या है? मैं दोहरा देता हूं। मकसद है अमन, मकसद है इस्तेहकाम, मकसद है अफगानिस्तान के लोगों की खुशहाली, मकसद है कि वहां अमन के जरिए रीजन की, खित्ते की कनेक्टिविटी में इजाफा। ये हमारा मकसद है। उसके लिए हमने सख्त जुमले भी बर्दाश्त किए, हमने तनकीद भी बर्दाश्त की, हमारे खिलाफ एक डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन लॉन्च की गई, हमने उसको भी खंदा पेशानी से कबूल किया, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। क्यों? हमने आपने देखा कि लाखों अफगानों को अपने मुल्क में जगह भी दी और भाइयों जैसा सलूक किया, इज्जत की, एहतराम किया, जगह दी, और हमारा वो जज्बा जो है वो जारी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारा अफगानिस्तान एक पड़ोसी है, एक अहम पड़ोसी है, हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम चंद लोगों की खातिर या उनकी सोच को मद्देनजर न रखते हुए हम बिल अमूम अफगान अवाम की बेहतरी पर हमारी तवज्जो है। ये फैसला अफगानिस्तान ने करना है, ये आपने और मैंने नहीं करना। जो इतलात थी कि जो कुछ ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं वो सेफ इवैक्यूएशन के लिए, एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए, काबुल एयरपोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर कोई वहां से जाना चाह रहा है तो वो उसका सेफ एग्जिट हो सके, और कुछ का मकसद जो बयान किया गया है वो उसके अलावा नहीं है। मद्देनजर रखते हुए माफी का ऐलान भी कर दिया और अपने मुखालफिन को भी ये कह दिया कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और किसी के खिलाफ इंतकाम नहीं लिया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या उनका बॉडी लैंग्वेज उनकी पॉजिटिव नहीं है? इस पर आलमी दुनिया को उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ऐड करने की जो अफगान महाजरीन तो नहीं वापस आएंगे, पाकिस्तान की तरफ तो नहीं करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, अब मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि इस वक्त तक, देखिए, कल के बारे में कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। इस वक्त तक कोई एडिशनल अफगान महाजरीन पाकिस्तान नहीं आए। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को, जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, हमने उसकी फेंसिंग की है। हमने उस बॉर्डर को रेगुलेट करने के लिए वहां सिस्टम्स जो हैं वहां इंस्टॉल किए हैं, सर्विलेंस के, सेंसर्स और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हमने इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि अपनी सरहदों के अंदर हम जिसे कहते हैं ना कि डिप्लॉयमेंट भी करें, और हमने एक खातिर खा डिप्लॉयमेंट भी की है कि हमारा इलाका पुरअमन रहे और जो हम तवज्जो दे सकें अमन और इस्तेहकाम की तरफ। अब हमारी दुआ है और हमारी ये आरज़ू है कि जो भी हो वो अफगान लीडरशिप एक बड़ेपन का मुजाहरा करे और मिल बैठकर एक ऐसा हल तलाश करें जिससे कि अमन हो, इस्तेहकाम हो, इमलाक भी लोगों की महफूज हो और जानें भी लोगों की महफूज हो। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है, मालूमात करनी पड़ेंगी,
اگر ہے تو امریکن جہاز میں لینڈ کرنا تھا تو ان کی وجہ سے ایئرپورٹ کو بند کر دیا تھا آج طور پر، اب وہ اتر گئے ہیں تو وہ اجازت دے رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ایئرپورٹ کو فنکشنل رکھنا مقصود ہے، اور انشاءاللہ ایئرپورٹ فنکشنل رہتا ہے تو انشاءاللہ اگر ہمارے وہاں طیارے ہیں تو انشاءاللہ خیریت سے وہ وہاں سے پرواز کریں گے، اور وہاں ان میں جو سوار ہیں انشاءاللہ خیریت سے اللہ کرے گا وہ پاکستان لوٹ آئیں گے. سب یہی چاہتے ہیں بھائی. ہر جتنے بھی ہمارے انٹریکشن ہوئے ہیں، ہم نے دونوں فریقوں سے یہی کہا ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو ترجیح دیں. افغانستان کے مفاد میں یہی ہے. افغانستان کا مستقبل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف افغانستان بڑھے، اور خدا کرے ایسا ہو. دیکھیے میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. اگر ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کوئی بھی کر رہا ہے تو ان کا ترجمان ہے، وہ ان کی ترجمانی کرے گا، اور اگر کوئی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کا حق پہنچتا ہے، وہ کرے، میں نہیں کر سکتا. ہمارا سب سے رابطہ ہے، ہم گفتگو میں ہیں، ہمارے رابطے بھی ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جن آبجیکٹیوز کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ان کے حصول کے لیے ہم سب سے انگیج کریں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں ابھی میٹنگ میں تھا. میٹنگ میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بالکل میں آئی ایم اویلیبل، اور وہ انشاءاللہ آج میری کسی وقت ان سے بات ہو جائے گی. تو اس سے کیا لگتا ہے؟ اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ ہمارے چینلز آف کمیونیکیشن سب کے ساتھ کھلے ہیں، برقرار ہیں. یہ دیکھیے، یہ ابھی آپ کیا سرائیاں ہیں، اس پر ابھی ایک چیز ہوئی نہیں ہے، میں اس پہ کامنٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ نمبر 1. نمبر 2، جب وہ صورتحال آئے گی، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل جو کنسنسس ہے، اوپینین ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان فیصلہ، اپنے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے. جو آپ مجھ سے دوبارہ کہلوانا چاہ رہے ہیں اس کو کامیابی آپ کو نہیں ہوگی. عمران خان کے موقف کی دنیا نے تسلیم کیا ہے، دنیا کہہ رہی ہے. لیکن جو پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتوں کے سربراہ ان کو طالبان کہہ کر ان کو تانا دیتے رہے ماضی میں، آپ ان کے بارے میں یار کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ جہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، میں فی الحال وہاں نہیں جانا چاہ رہا، رہنے دیجئے. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. افغانستان کے مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہیں. انہوں نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں افغانستان کے اہم رہنماؤں کا وفد پاکستان آ رہا ہے جن سے ان کی ملاقات ہوگی. یہ تھی تازہ ترین